کوئی کہہ سکتا تھا اس پلے بوائے کو دیکھ کر، جو کپڑوں کی طرح لڑکیوں کو بدلا کرتا تھا، کہ وہ ایک دن ایک عورت کا پابند ہو جائے گا؟ عورت بھی وہ جو اس کی پسند کے بالکل مخالف تھی، جسے وہ ایک رات کی قیمت دے کر بھگا رہا تھا اپنی زندگی سے۔ لیکن بھگاتے وقت کب خبر تھی کہ اس کا پیسے منہ پر مار جانا ہی دل میں کوئی ڈور بندھا جائے گا، ایسی ڈور جو اسے نکاح پر اکسا دے گی۔ کب تک تھام کے رکھو گے؟ آنکھیں تو بول ہی رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی تصدیق چاہتی تھی، دل کے سکون کے لیے۔ کب تک؟ میں قید ہے اور میں قید نہیں چاہتا اب۔ انشاءاللہ جنت کی حوروں کی سردانی تم ہی ہوگی۔ اس نے قریب آ کر اپنی بیوی کی پیشانی کو چومتے بڑی محبت سے کہا۔ اس نے محسوس کیا اس لڑکی کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہیں، لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی اس سے کہیں زیادہ تیز ابوذر رحمان کی دل کی دھڑکنیں تھیں۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جناب آج آپ لوگوں کے لیے میں دھڑکتے دل کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، جو کہ ایپیسوڈ 52 ہے۔ مجھے اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پڑھتے ہوئے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ کچھ دن بعد یہ ناول ہماری زندگی سے نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اختتام پذیر ہو جائے گا، اور جس طریقے سے ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے وہ انتظار بھی پھر ہمیں نہیں رہا کرے گا۔ تو خیر، ایک رشتہ جو ہمارا اس ناول سے جڑ چکا ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پیٹ کا کینسر ہے، بس اتنا سننا تھا کہ مہوش خاتون کے ہوش اڑے۔ اگلا سین، وہ دونوں فیملی ڈنر کے لیے پہنچ چکے تھے۔ فرح کافی نروس تھی۔ وہ دونوں جب ابوذر کے گھر میں داخل ہوئے تو اپنی نروسنس میں اس لڑکی نے ابوذر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مانا وہ خفا تھا، لیکن اس کے باوجود فرح کے ہاتھ تھامنے پر بجائے چھڑانے کے مزید اس کی لمبی نرم انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھا گیا۔ فرح کو اس کے نرم لمس اور ہاتھوں کی مضبوطی نے ڈھارس دی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر مقابل نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ اور تمہارے والدین، ان کے بارے میں بتاؤ، وہ ملک میں ہیں یا باہر؟ ابوذر کی پھپھو کے سوال کرتے ہی فرح انکمفرٹیبل ہو گئی۔ یقیناً وہ اس کے والدین کو جانی مانی ہستی تصور کر رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی عام نہیں ہو سکتی جسے ابوذر رحمان پسند کرے۔ پھپھو، ایسے سوال نہ کریں جس سے میری وائف انکمفرٹیبل ہو، اس نوجوان نے تڑاک سے لہجے میں کہا۔ تو سب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ یہاں اسے فیملی سے ملانے اس لیے نہیں لایا تھا کہ فیملی ممبرز اس کے متعلق جانیں، اگر اسے ملوانا ہی ہوتا تو پوری میڈیا کے سامنے ایک ساتھ ہی لے آتا۔ اصل مقصود تو اس لڑکی کو مسز ابوذر رحمان ہونے کی اہمیت دلانا تھا، جتانا تھا کیا ہے وہ اس کے لیے۔ ابوذر، یہ تو رسمی سوالات ہیں بیٹا، ہمیں بھی تو پتا ہو کہ ہماری بہو کس برادری و کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے ابوذر کو نرمی سے سمجھانے کی صحیح کی۔ فرح بہت ڈر گئی تھی یہ سوچ کہ جب اس کے والدین کی طلاق اور دوسری شادی کے متعلق یہ ہائی فائی لوگ سنیں گے تو یقیناً باتیں بنائیں گے۔ او پلیز پھپھو، اب آپ دقیانوسی باتیں کر کے مجھے میری وائف کے سامنے شرمندہ کر رہی ہیں۔ وہ نوجوان خاصا جھنجھلا کر کہتا، بات ہی ختم کر گیا۔ فرح، ڈونٹ مائنڈ پھپھو، ذرا پرانے خیالات کی ہیں۔ ابوذر نے سب کے سامنے اس سے معذرت کر کے جتا دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے آگے کیسے ڈھال بن کے کھڑا ہے۔ ہلو، سوری لیٹ ہو گیا۔ اسی لمحے سمیر ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ ابوذر واقف تھا کہ سمیر وہاں آئے گا، لیکن اس کے باوجود وہ عجیب سی بے قراری کا شکار ہوا۔ اپنی انسیکیورٹی میں اس نے کب فرح کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اسے خبر ہی نہیں۔ سمیر کی آواز سننے کے باوجود ابوذر کے اچانک کس کے ہاتھ پکڑنے کے سبب فرح چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ چاہیے؟ نہیں تو، ابوذر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تو ہاتھ کیوں پکڑا؟ کیوں گناہ ہے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا؟ مقابل پہلے تو اپنے ہی عمل پہ حیران ہوا، کیونکہ اسے تو خبر ہی نہیں تھی ہاتھ پکڑ لینے کی، لیکن پھر اپنا بھرم قائم رکھتے فوراً ہی نروٹھے لہجے میں پلٹ کر سوال کیا۔ نہیں، بس تھام کر چھوڑنا مت۔ وہ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ایک سحر میں دل کی بات بہت سادہ لہجے میں بول گئی، جبکہ مقابل ایک دو ثانیوں کے لیے سانس تک روکے اسے تکتا رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا لو برڈز؟ کچھ خیال کرو کنواروں کی فیلنگز کا۔ سمیر جب ٹیبل تک پہنچا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں محو تھے۔ نہ صرف سمیر بلکہ باقی سب بھی یہ منظر اچنبھے سے تکنے لگے۔ ابوذر رحمان پلے بوائے مشہور تھا زمانے میں، اس کے ارد گرد کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ اسے ڈارک کلرز اور ماڈل لڑکیاں پسند تھیں، جو شوق ہوں، جن میں بولڈنس بھری ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی پسند سے بالکل ہٹ کر وہ ایک سادہ سی لڑکی لے کر آیا تھا فیملی سے ملانے، وہ بھی ڈائریکٹ اپنی بیوی بنا کے۔ اس پر ابوذر کا اس لڑکی کو محبت سے تکنا، اور ایسے محبت سے تکنا کہ اس کے علاوہ گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، حیرت بلائے حیرت نہ تھا تو اور کیا تھا۔ سمیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس منظر کو دیکھ رنجیدہ سا ہوا۔ اس کے دل کو یہ منظر چبھ سا رہا تھا، مگر اپنے بکھرتے جذبات کو مسکراہٹ میں چھپاتے وہ شرارت سے ٹوکنے لگا، جس پر وہ لو برڈز حواسوں میں لوٹے۔
فرح کے گال ٹوکے جانے کے سبب ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گئے تھے۔ اگلا سین، بس اس کا ایک بار کہنا تھا کہ ہاتھ نہ چھوڑنا، پھر تو یہ جملہ اس نوجوان کے مانو دل پر لگ گیا۔ پوری محفل گزر گئی، اس نے ہاتھ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے اپارٹمنٹ واپس آنے کے باوجود بھی اب وہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہاں؟ وہ ہاتھ پکڑ کر ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگا تو فرح فوراً ہی دھڑکتے دل کے ساتھ استفسار کرنے لگی، کیا مطلب کہاں؟ کیا تم نے نہیں کہا کہ تھام کے چھوڑنا نہیں؟ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے وہ بھولے پن سے پوچھنے لگا۔ آنکھوں میں بے قراری تھی، اس کے بلا کی بے قراری۔ اس کا جواب سن فرح کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تو خودکشی کرنے چلی تھی، لیکن پھر خدا کے خوف سے نہ کی کہ وہ حرام ہے، اور ایک حرام کے کام کرنے کے بعد دوسرا حرام کام کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت معافیاں مانگتی تھی وہ خدا سے، وہی جانتی ہے کتنا روئی ہے وہ اپنے رب کے سامنے۔ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالے رکھنے کی خواہش مند تھی، اور دیکھو اس کا پردہ ہو گیا۔ اس نے دنیا کے خوف سے خودکشی کو ترک کر کے خدا کے خوف سے زندگی کا انتخاب کیا، اور وہ زندگی کچھ یوں حسین ہوئی کہ خوابوں میں بھی نہ گزری تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا اس پلے بوائے کو دیکھ کر، جو کپڑوں کی طرح لڑکیوں کو بدلا کرتا تھا، کہ وہ ایک دن ایک عورت کا پابند ہو جائے گا؟ عورت بھی وہ جو اس کی پسند کے بالکل مخالف تھی، جسے وہ ایک رات کی قیمت دے کر بھگا رہا تھا اپنی زندگی سے۔ لیکن بھگاتے وقت کب خبر تھی کہ اس کا پیسے منہ پہ مار جانا ہی دل میں کوئی ڈور بندھا جائے گا، ایسی ڈور جو اسے نکاح پر اکسا دے گی۔ کب تک تھام کے رکھو گے؟ آنکھیں تو بول ہی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی تصدیق چاہتی تھی دل کے سکون کے لیے۔ کب تک؟ کب تک میں قید ہے، اور میں قید نہیں چاہتا اب۔ انشاءاللہ جنت کی حوروں کی سردارنی تم ہی ہوگی۔ اس نے قریب آ کر اپنی بیوی کی پیشانی کو چومتے بڑی محبت سے کہا۔ اس نے محسوس کیا اس لڑکی کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہیں، لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی اس سے کہیں زیادہ تیز ابو ذر رحمان کی دل کی دھڑکنیں تھی۔ وہ دھڑکتے دل تھے جو ایک ساتھ دھڑک رہے تھے آج ایک دو بجے ایک دوجے کے لیے۔ یاد رکھنا، ایک بار اس دروازے میں انٹر ہونے کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، اس کے گمبھیر لہجے میں کہتے ہی مقابل ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی، اور پھر بغیر کسی خوف کے کمرے میں ایسے داخل ہو گئی جیسے کوئی رانی اپنے محل میں ہوتی ہے۔ مقابل مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے داخل ہوا تھا۔ اگلا سین، کرن نے بہت کوشش کی لیکن زینب کے بھائی کو تلاش نہ کر سکی۔ اس کی پیاسی ممتا نے زینب کو خود سے دور کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے کرن کی محبت زینب کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ کرن کے نزدیک وقت کے ساتھ وقاص کا احتجاج بھی دم توڑ گیا تھا۔ اب اسے زینب کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتری تو نگاہ سامنے کے منظر پر گئی، اور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ وقاص اور زینب ایک ساتھ بیٹھے پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھ رہے تھے۔ حیرت ان کے ایک ساتھ میچ دیکھنے پر نہ ہوئی، حیرت تو فقط ان کے ایک جیسے انداز پر ہوئی۔ وقاص صوفے سے ٹیک لگائے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر ہر تھوڑی دیر بعد ہلکی سی تھوڑی مسل گمبھیر نگاہوں سے LCD کو تکتے الٹا ہاتھ کی انگلیوں کو صوفے پر پیانو بجانے والے انداز میں تیز تیز چلاتے میچ دیکھ رہا تھا، اور بالکل اسی انداز میں چھوٹا ورژن زینب تھی۔ اس کا ہر عمل بالکل وقاص جیسا تھا۔ اس لمحے کرن نے پہلی بار محسوس کیا کہ زینب اور وقاص بہت حد تک ایک جیسی عادات کے مالک ہیں۔ اس طرح کی عادات تو ماں باپ اور بچوں یا بہن بھائیوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہ زیر لب کنفیوز ہو کر بڑبڑائی۔ دل میں ایک خدشہ ابھرا جس پر وہ خوف سے مبتلا ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے فوراً اس خیال کو جھٹکا۔ کچھ چیزوں کا پردہ صرف تب تک قائم رہتا ہے جب تک آپ کو محسوس نہ ہو، اور بس آپ کو علم ہو جائے یا بھنک لگ جائے، پھر دیکھیں وہ چیز آپ کے سامنے خود ظاہر ہوتی دکھائی دینے لگے گی۔ اور کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ ہونے لگا۔ پری اور وجدان کی شادی میں زینب اس کے ساتھ تھی۔ آہستہ آہستہ سبھی کو خبر ہو گئی تھی کہ کرن ایک بچی پال رہی ہے۔ پری کی بارات میں وہ یوں ہی کھڑی تھی جب اس نے زینب کو اچانک اپنی جانب بھاگ کر آتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے محسوس کیا وہ ننھی شہزادی کسی سے چھپ رہی ہے۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے نیٹ کے دوپٹے میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی معصومیت پر کرن مسکرا دی۔ بہت دنوں بعد ملے، ابھی وہ زینب کے ساتھ لگی تھی کہ پیچھے سے آنے والی زنانی آواز نے اسے اپنی جانب مخاطب کیا۔ آپ جی؟ مہوش خاتون کو دیکھ جیسے سارے اپنے زخم یاد آ گئے۔ کینسر کے سبب مہوش خاتون کا وزن تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے خاصا دبلی معلوم ہو رہی تھی اب، اور اس بات کو کرن نے پہلی نگاہ میں محسوس کیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اور کب چھوڑ رہی ہو پھر میرے بیٹے وقاص کو؟ کرن کو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا سخت جملہ اتنی آرام سے پوچھ لیں گی، گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ ایک دو ثانیوں تک انہیں غراہٹ کے ساتھ تکتی رہی، پھر اپنے نیٹ کے دوپٹے میں لپٹی و چھپی زینب کا ہاتھ پکڑ کر چل دی۔ کرن، وقاص کو وراثت کی ضرورت ہے اب، تمہاری جگہ ہوتی
تو کبھی وقاص کی کامیابیوں کی یوں دشمن نہ بنتی۔ تم جیسی بانج اولاد کا سکھ کبھی نہیں دے سکتی اسے، یہ جاننے کے باوجود کیسے تم اسے خود سے باندھ کے رکھ سکتی ہو؟ ان کے پورے جملے میں سب سے قابل اعتراض و تکلیف دینے والا لفظ اسے بانجھ لگا۔ اس لفظ پر جیسے اس کی روح تک تل ملا اٹھی ہو۔ پہلی بات، میں بانجھ نہیں، اور نہ ہی میں اپنے خدا کی رحمت سے مایوس ہوں اب تک، اور نہ ہوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ قادر ہے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دینے پر۔ وہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اور رہی بات وقاص کے ساتھ کی، تو میرا شوہر آپ جیسی مطلبی اور گری ہوئی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو پلیز زبردستی ہم پر اپنے آپ کو مسلط نہ کریں، ورنہ میں تو پھر آپ کو تمیز سے کھڑے ہو کر جواب دے رہی ہوں، وقاص تو اس کی بھی زحمت نہیں کرے گا۔ اس نے آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا، گویا منہ پر ذلیل کیا، اور پھر انہی کے سامنے زینب کو لے کر جانے لگی۔ یہ بچی، یہ تمہارے ساتھ کیسے؟ مہوش خاتون اس کے کرارے جواب پر تل ملا ہی رہی تھی کہ اچانک ان کی نگاہ دوپٹے میں چھپی بچی پر گئی، اور وہ تیزی سے کرن کے آگے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ جانتی ہیں اسے؟ اس حسین گڑیا نے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے آئیبرو اچکا کر استفسار کیا۔ او ڈونٹ سے کہ وقاص نے تمہیں ابھی تک بتایا نہیں کہ یہ بچی کون ہے؟ مہوش خاتون نے حقارت سے زینب کے ننھے وجود کو تکتے ہوئے کہا، تو کرن کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کے دل میں جو خدشہ کافی وقت سے تھا وہ مہوش بیگم کی بات سن مزید ابھرا۔ کون ہے یہ؟ وہ ڈر رہی تھی، سوال کرتے ہوئے بھی اسے اپنی آواز میں ررستہ پن محسوس ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہوگی؟ تمہیں نہیں لگتا اس کی شکل وقاص سے بہت ملتی ہے؟ ان کے مفاوانہ انداز میں کہہ کر مسکراتے ہی کرن کے ہوش اڑے۔ اس نے ایک بار اپنے دوپٹے میں چھپی زینب کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کا سر چکرا گیا۔ وہ دھڑام کر کے وہیں گارڈن میں گر گئی تھی۔ اس کے گرتے ہی لوگ فوری جمع ہونے لگے۔ دیکھ لو وقاص، مجھ سے الجھنے کا نتیجہ، اس لڑکی کے لیے تم نے ہمارے پیسے بند کیے، ہماری زندگیوں کو تنگ کیا، حتیٰ کہ میرے کینسر کی رپورٹ دیکھ کر بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب دیکھو میں کیسے مرتے مرتے بھی تمہاری اور کرن کی محبت کو اپنے ساتھ دفنا لے جاؤں گی۔ مہوش خاتون کو اپنے پیٹ کے کینسر کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم درکار تھی، اسی لیے وہ اپنی رپورٹس لے کر آنسو بہاتی وقاص کے پاس جا پہنچی، مگر وقاص نے ان کا پیسے لوٹنے کا نیا ڈرامہ گمان کر رپورٹس پر توجہ ہی نہ دی۔ انہوں نے جو کرن کے ساتھ کیا، اس کے بعد وقاص کا ان پر سے اعتبار ختم ہو گیا تھا، اور جب ایک بار اعتبار ختم ہو جائے تو پھر سامنے والا کتنے بھی دعوے کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہوش خاتون نے دانستہ طور پر وقاص کی زندگی میں شک کی چنگاری چھوڑ دی تھی۔ شک کی چنگاری آگ کی چنگاری سے زیادہ بھیانک اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ آگ میں جلنے کے بعد پھر خاک بچ جاتی ہے، شک میں جلنے کے بعد خاک بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھ کھلتی دیکھ وقاص فوراً ہی فکرمند ہو کر استفسار کرنے لگا۔ زینب کون ہے وقاص؟ اس خوبرو نوجوان کا چہرہ دیکھتے ہی وہ سرد مہری سے سوال کرنے لگی۔ وقاص نے اس کی آنکھوں میں جھلکتی سرخی دیکھی، اور وہ سمجھ گیا کہ اسے زینب کے متعلق کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میرے باپ کی بیٹی، مقابل نے ڈائریکٹ جواب دیا، اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنا گناہ اپنے مرحوم باپ پر ڈالتے ہوئے؟ جو مر چکے ہیں کم از کم انہیں تو بخش دو۔ وہ حلق کے بل دھاڑی، برداشت نہیں ہو رہا تھا اس سے کہ اس کے شوہر کی کسی دوسری عورت سے بیٹی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ واقعی میرے باپ کی بیٹی ہے، میری بہن۔ تمہاری بہن؟ وہ الجھی، لیکن اس بار پہلے والی غلطی نہیں دہرائی۔ اس نے وقاص کو اپنی بات کی وضاحت دینے کا پورا موقع دیا تھا۔ ہاں وہ میری بہن ہے، میرے ڈیڈ کا۔ وہ خاموش ہوا، پھر اس نے اوپر کی جانب چہرہ کر ایک گہرا سانس بھرا، جیسے ہمت جمع کی وہ سچ بتانے کی۔ میرے ڈیڈ کا گھر کی ملازمہ کے ساتھ افیئرز تھا، یہ اسی کا پھل ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا، بہت غم و غصہ تھا اس کے اندر، اور کیوں کرنا ہوتا؟ اس کے باپ کی دل لگی نے ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی تھی، اسے پوری دنیا کے سامنے گالی بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ اگر زینب کے متعلق باہری دنیا کو پتہ چل گیا تو یقیناً اس کے خاندان کی عزت مٹی میں مل جانی تھی۔ لوگ کیا کہتے؟ گھر کی ملازمہ کو بھی نہ چھوڑا؟ مگر تم نے تو کہا تھا وہ اچھے تھے۔ تمہاری ماں نے جھوٹے الزام لگائے تھے کہ وہ عیاش ہیں، وہ تیزی سے بولی۔ وہ اس وقت واقعی اچھے تھے، بعد میں اگر ان کا کردار خراب ہو گیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے بھی مرد کا تو مرتے دم تک کوئی اعتبار ہی نہیں اس معاملے میں۔ اس نے آخری جملہ جل ککڑے انداز میں بول تو دیا، لیکن پھر اسے یاد آیا وہ بھی تو مرد ذاتی سے ہی تعلق رکھتا ہے، جس کے سبب اس نے ہلکے سے اپنی چوڑی پیشانی مسلتے نچلے ہونٹ کو کس کے دبایا۔ میں پھر بھی ڈی این اے کرواؤں گی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ تم شک کر رہی ہو مجھ پر؟ مقابل برہم ہوا اس کی بات سن۔ ہاں، کیونکہ مرد کا تو مرتے دم تک کوئی اعتبار ہی نہیں۔
वो उसी के लफ्जों को पकड़ कर बैठ गई थी। वैसे भी तुम्हारी तो नहीं है ना, फिर क्यों डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा, और ना ही वकास अब्बासी किसी से डरता है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुआ बेनियाजी और बरहमी से उठा। तुम्हारी अम्मी ने शक डाल दिया है मेरे दिल में, प्लीज करवा लो, मुझे सुकून आ जाएगा। यकीन करो, मुझे पूरे 70% यकीन है कि तुम सच कह रहे हो। और बाकी 30 का क्या? एक आईब्रोज काकर वो खूबरू नौजवान तफ्तीशी अंदाज में पूछ उठा। वो तुम्हारी मर्द जात वाली बात की वजह से अटका हुआ है। वो मासूमाना चेहरा बनाए बोली तो मुकाबिल का शिद्दत से दिल चाहा कि अपनी जबान कुचल डाले। क्या सोचकर उसने अपनी बीवी के सामने वो जुमला अदा किया? तुमने जैनब की जिम्मेदारी क्यों ली? वो अचानक बड़े तजस्सुस से पूछने लगी। भला कौन सा बेटा अपने बाप की नाजायज औलाद को पालता है? मैंने कभी लेना नहीं चाहिए थी, मगर मजबूर हुआ। उसकी माँ डिलीवरी के वक्त इंतकाल जो कर गई थी, उस बच्ची का क्या गुनाह? गुनहगार तो वो थे जिन्होंने खुदा की बनाई हुई हदूद को पार किया। कोई माने या ना माने, अब्बासी खानदान का खून है उसकी रगों में। मैं हराम और हलाल को इंसानियत पर फोकियत नहीं दे सकता। लोगों का क्या, वो तो मुझे भी हराम समझते हैं। मैं वो कुछ लम्हे खामोश हुआ। अपना बच वो तो मुझे भी हराम समझते हैं। मैं वो कुछ लम्हे खामोश हुआ। अपना बचपन याद कर वो कर्ब में मुब्तला हो जाया करता था। जैसे इस लम्हे हो रहा था, उसने महसूस नहीं किया वो किरण को अपने दिल की हर बात बहुत आसानी से शेयर कर पा रहा था। जैसे वो उसी की रूह की हो, उसी का हिस्सा। उसे आज अपने दिल की बातें करने के लिए नशे में होने की, अदाकारी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं अच्छे से जानता हूँ कितना दर्दनाक होता है लोगों का आपको एक गाली की तरह ट्रीट करना। मैं इस कर्ब से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता वो सब मेरी बहन भी देखे। मेरी बार बार पर कोई नहीं था जो मेरे लिए लड़ता, लेकिन उसकी बार पर उसका भाई मौजूद है। मैं उसे दुनिया के सामने तब लाऊंगा जब वो अपने पाँव पर खुद खड़ी होगी, खुद मुख्तार होगी। उसे किसी के साथ होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसका आखिरी जुमला किरण को हैरानगी के गोते खिला गया था। वकास अब्बासी, वो नौजवान जो उसे यूजलेस कहा करता था, आज उसे एक मिसाली औरत कहने की निगाह और औरत की निगाह से देख रहा था अपनी बहन के लिए। किरण का दिल मुसरत से भर आया था। पूरी दुनिया की तारीफ एक तरफ और मिस्टर वकास अब्बासी की तारीफ एक तरफ। अब 99% हो गया। उसके झिलमिलाती आंखों के साथ कहते ही वकास ने उसकी जानिब देखा। वो हैरान था। उसकी अड़ियल मुर्गी इतनी जल्दी कैसे बदल गई? क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जज्बाती बातों से सईद गनी की बच्ची पटा ली है। वो देख सकती थी उसका शौहर किस कदर अजियत में था इस लम्हे। जैसे माजी का तो तस्करा भी उसे तकलीफ में मुब्तला कर देता हो। संजीदा और अफसरदा माहौल को उसके मज़ाक़ा खैज जुमले ने एक लम्हे में बदला। वो एक आंख विंक करते खासा शरारत से बोली, जिस पर मुकाबिल के होठों के किनारों पर हल्की सी तबस्सुम बिखरी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस बचे हुए 1% के शक के लिए मैं डीएनए करवा लूंगा। माना ये उसकी तौहीन थी, लेकिन अपनी अना और ईगो को साइड में रख उसने सिर्फ अपनी बीवी के मुतालिक सोचा। वो उसके दिल में 100 का 100% हिस्सा मोहब्बत रखना चाहता था। अगर 1% भी शक को जगा हो तो क्यों करना हो, क्यों कर हो? किरण उसके जवाब पर मुस्कुराई तो मुकाबिल को अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ। वो नहीं जानती कितना फिक्रमंद हो गया था उसके अचानक बेहोश हो जाने पर। वो करीब आकर उस पर झुकता, अभी किस करने के ही लगा था कि बाहर से आवाज आई, किरण आंटी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? बस जैनब का पूछना था कि वकास फौरन सीधा होकर अकड़ कर खड़ा हुआ। बेटा इजाजत मांगने के बाद जवाब के इंतजार में रुकते भी हैं। जैनब पूछते ही फौरन अंदर आ गई थी, जिस पर वकास उसे नरमी से समझाने लगा। अच्छा अखड़ अंकल। वो फर्माबरदारी की इंतहा को छूती फौरन ही इस बात में सर हिलाकर बोली, जबकि वकास और किरण दोनों वाकिफ थे ये जी हजूरी सिर्फ बोलने तक की है। इस लड़की ने अगले बार भी यूं ही गुस्से चले आना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जो वो हसीन नौजवान उसे ये बात समझा रहा हो। वो हर बार समझाया करता था और वो हर बार इसी तरह फर्माबरदारी से जवाब देती। आंटी आपको क्या हुआ था? जैनब दूसरे बच्चों के मुकाबिल कद में थोड़ी छोटी रह गई थी। उनका बेड काफी ऊंचा था। वो बड़ी मुश्किल से चढ़ा करती। इस वक्त भी वो इसी जतन में लगी थी जब वकास ने उसे गोद में उठाकर किरण के पास बिठा दिया। किरण को वकास की सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि वो बच्ची के मासूम जहन का बहुत ख्याल करता था। उसके कमरे में आते ही एहतरामन और हया के सबब किरण से दूर होकर खड़ा हो जाता, और न्यू कपल्स की तरह नहीं जो अपने बच्चों के सामने गालों पर किस वगैरह कर लेते हैं या एक दूसरे के गले लग जाते हैं, क्योंकि मुसलमान हयादार होता है। और ये हमारा कल्चर भी नहीं, ये तो मगरिबी कल्चर था। लेकिन इस मगरिबी कल्चर की बुराई हमारे अंदर ऐसी रच बस गई है कि अब बुरा भी नहीं समझा जाता। बच्चों के सामने एक दूसरे के गालों पर किस कर लेने को, गले लग जाने को। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी के सबब चक्कर आ गए थे, किरण ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। तुम्हें भूख लगी होगी, वकास उसके लिए खाना मंगवाओ, फौरन ही फिक्रमंद लहजे में बोली। तुमने भी कहाँ कुछ खाया है, तीनों के लिए मंगा लेता हूँ, यहीं खा लेंगे।
وہ نرمی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ تینوں نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ انٹی کیا میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اس ننھی سی پری کے چہرے پر اپنے لیے فکر جھلکتی دیکھ وہ تھوڑا حیران ہوئی اور پھر مسکرانے لگی۔ ٹوٹ کے پیار جو آیا تھا۔ اوکے، اس نے بخوشی اجازت دی۔ زینب پوری رات اس کے سینے سے لگ کر سوئی، بالکل ویسے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹ کر سوتا ہے۔ وقاص اس خوبصورت منظر کو خاموشی سے لیٹ کر دیکھتا رہا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کرن کس قدر خوش تھی زینب کو اپنے پاس سلا کر، اور وہ خوش تھا اپنی بیوی کی خوشی میں۔ اگلا سین۔ میں ماں ہوں جبران تمہاری، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے زندگی بھر، کیا تم مجھے تھوڑے سے پیسے نہیں دے سکتے؟ ان کی زندگی دن بدن موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اب تو بال بھی جھڑنے لگے تھے۔ انہیں اپنے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم درکار تھی۔ پہلے ہوتا تو وہ سدرا کے شیئرز بیچ کر اپنا علاج کروا لیتی، لیکن انہوں نے تو سدرا کے سارے شیئرز اپنے ٹھاٹ باٹ اور نمائش میں لگا دیے تھے۔ موم آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا تو سب کچھ وقاص کی اجازت سے چلتا ہے۔ ہر چیز پر تو دادی نے اسے قابض کر کے بٹھا دیا ہے، میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جبران تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا، اس کے نزدیک وقاص کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کا تھا۔ اگر اس کے دادا دادی وقاص پر مہربان نہ ہوتے تو آج CEO کی سیٹ پر وہ بیٹھا ہوتا، سب کچھ اس کے قبضے میں ہوتا، یہ نام شہرت عزت اس کی ہوتی۔ کہنے کو وہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، لیکن اپنے ہر فیصلے کے لیے اسے وقاص کی اجازت کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ جلن اور حسد میں مبتلا کرتی۔ ویسے بھی شاید آپ بھول رہی ہیں، آپ صرف میری ہی نہیں وقاص کی بھی ماں ہیں۔ آپ اس سے جا کر کیوں نہیں کہتی؟ سب کچھ تو اسی کے پاس ہے۔ میں گئی تھی اس کے پاس، میں نے بولا بھی، رپورٹس بھی دکھائیں، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ وہ مہوش خاتون جو کبھی اپنے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، وہ آج اس قدر بے بسی کے عالم میں تھی کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے، مگر ان کے لختے جگر کو نہ آیا۔ جبران بس یہی روتا رہا کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے ان کی مدد کر دے۔ ساری غلطی آپ ہی کی ہے موم، وہ بیچارہ کیا کرے؟ آپ کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، اب نیا ڈرامہ لے آئی ہیں کینسر کا۔ جبران نے جب منہ بسور کر جھنجھلا کر کہا تو مہوش خاتون اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آیا انہوں نے زندگی میں اتنے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ وقاص پر ہمیشہ انہوں نے جبران کو ترجیح دی، اس بیچارے کو کبھی محبت نہ دی۔ جس کا وہ طالب تھا وہ تو اتنا دلدار تھا کہ کبھی کروڑوں روپے دیتے وقت بھی نہیں پوچھتا تھا کہ موم کرنا کیا ہے، کیوں چاہیے۔ اور آج جب انہیں کینسر تھا، وہ مر رہی تھی اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے انہیں پیسے درکار تھے، تو جبران پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ صرف پیسے نہ دینے کے لیے، بلکہ وہ تو ان کی بیماری کو بھی ڈرامہ قرار دے رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، انہیں نظر آ گیا تھا جبران ان کی مدد نہیں کرنے والا، چاہے وہ وہاں بیٹھ کر کتنا ہی روتی رہے۔ مہوش خاتون کے وہاں سے جانے کے بعد جبران نے فوراً ہی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ بلانے کا سوچا، کیونکہ اگر واقعی میں مہوش خاتون کو کینسر ہے اور وہ مرنے والی ہے تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ تھا۔ اس کا وقاص سے جیتنے کے لیے ایک ایک ووٹ بہت قیمتی تھا، اور اسے یقین تھا کہ مہوش خاتون اسے ہی ووٹ دیں گی۔ اگلا سین۔ جیسے قسمت بھی جبران کا ساتھ دے رہی ہو، وہ گھر پہنچا تو اسے پری کی امید سے ہونے کی خوشخبری ملی، جس کے بعد تو وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گیا۔ اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقاص کو CEO کی سیٹ سے ہٹانے میں اس نے فوراً ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلوا لی۔ جب کرن کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو وہ بہت رنجیدہ سی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ میٹنگ اس کے شوہر کی ساری محنت پر پانی پھیرنے کے لیے بلوائی گئی ہے، اس سے اس کا رتبہ چھیننے کے لیے بلوائی گئی ہے۔ لیکن وہ بے بس تھی بیچاری، وہ نہیں دے سکتی تھی وقاص عباسی کو اولاد، جبکہ دوسری جانب پری کی پریگننسی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں تھا جب جبران بڑے شاہانہ انداز میں بغیر نوک کرے اندر داخل ہوا۔ وقاص نے اس کا ایٹیٹیوڈ چیک کر لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ بولتا تھا ہی کب، وہ تو بس دیکھتا تھا لوگوں کو رنگ بدلتے۔ بس کچھ وقت اور، پھر تم اپنے اصل حقدار کے پاس ہوگی۔ جبران نے وقاص کو مکمل اگنور کیا تھا، وہ سیدھا CEO کی سیٹ کی جانب آیا۔ اس حسین نوجوان کی سیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ بڑے فقرانہ اور پراعتماد انداز میں سیٹ سے مخاطب ہو کر بولا، کرسی ہمیشہ اپنے مالک کو پہچانتی ہے، تم جیسا نااہل شخص اسے چھین تو سکتا ہے پر اس کا حقدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ وقاص عباسی جو اس لمحے سیٹ پر شاہانہ انداز پر بیٹھا ہوا تھا، بے نیازی سے گویا ہوا، وقاص! مقابل کے سر تپاؤں مرچیں لگ گئی تھی، وہ چیخا، مجبوریوں پہ وار کرنا تو نامردوں کی علامت ہے، شکر کرو تمہاری طرح مجبوریاں پیدا کر کے میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اگر میں تمہارے جیسا ہوتا تو آج تم سڑک پر ہوتے۔ پھر وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان اپنے پروقار انداز میں کھڑا ہو کر کوٹ کا بٹن لگاتے، ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی طنزیہ تبسم سجائے کہتا، مقابل کو تلملاتا چھوڑ کر چل دیا۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کرن کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی؟ وقاص کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو میٹنگ ہے اس میں سیٹ وقاص کی رہے گی، CEO کی یا نہیں رہے گی؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ سب اگر آپ کو بھی معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ناول ضرور پڑھنا پڑے گا یا سننا پڑے گا، جیسے بھی آپ کی مرضی، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں، وہ ہماری رائٹر صاحبہ کو بھی یاد کریے گا، رکھیے گا دعاؤں میں، بہت ساری ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریے گا کہ اللہ پاک انہیں بہت خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔